محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها۔ میرے بھائیو اور دوستو، ہماری بات چل رہی تھی کہ شریعت نے قرض کی ادائیگی کا حکم دیا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے طریقے بتائے گئے ہیں اور رہنمائی کی گئی ہے تاکہ مقروض اپنا قرض وقت مقررہ پر ادا کر دے اور قرض خواہ کو بلا وجہ پریشان نہ کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اکوا بن سلمہ بن اکوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک جنازہ لایا گیا اور آپ علیہ السلام سے یہ درخواست کی گئی کہ آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں۔ آپ نے پوچھا هل علیہ دین، کیا اس پر کوئی قرض ہے؟ صحابہ نے کہا کہ لا، کہ اس پہ کوئی قرض نہیں ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھا دی۔ پھر ایک اور جنازہ لایا گیا تو اس پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا هل علیہ دین، کیا اس پر کوئی قرض ہے؟ قالوا نعم، صحابہ نے کہا کہ جی ہاں، یہ مقروض ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فصلوا علی صاحبکم، کہ تم اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھا دو، پڑھ لو۔ اس پر ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھا رہے، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علیہ دینہ یا رسول اللہ، کہ اس کی قرض کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، اس کا قرض میرے اوپر ہے، میں یہ ذمہ داری اٹھاتا ہوں،
آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں۔ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو قتادہ کی ذمہ داری قبول کرنے کی بنا پر فصلی علیہ اس کی نماز جنازہ پڑھا دی۔ لیکن سنن ابن ماجہ اور سنن نسائی کی روایت میں اس بات کی تصریح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا کہ بالوفا، کہ اب قرض کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے۔ تو ابو قتادہ نے کہا کہ بالوفا، جی ہاں، اس کے قرض کی ذمہ داری میں نے قبول کر لی ہے۔ تو اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بتائی اور سمجھائی، جیسا کہ دوسری روایات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس کے اوپر 2 دینار قرض تھا، 9 ماشے سونا قرض تھا ان کے اوپر۔ تو آپ نے فرمایا ہما علیک وفی مالک والمیت والمیت منہما بریء، کہ اب یہ 2 دینار کی ذمہ داری تمہارے اوپر عائد ہو گئی ہے۔ اگر تم ادا نہیں کرو گے تو تمہارے ورثاء کے اوپر یہ ذمہ داری لاگو ہوگی، یعنی اگر تم فوت ہو جاؤ یہ قرض ادا کیے بغیر تو تمہارے ورثاء اس قرض کو ادا کرنے کے پابند ہوں گے۔ والمیت منہما بریء، یہ فوت شدہ شخص اب اس قرض سے ان 2 دیناروں سے بری ہو چکا ہے، اب اس کے ذمہ کسی قسم کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ یہ بات انتہائی قابل غور ہے کہ جو لوگ کسی کے قرض کی ذمہ داری لیتے ہیں وہ اس کے قریبی رشتہ دار ہوں یا نہ ہوں، کوئی بھی مسلمان کسی کے قرض کی ذمہ داری لے لیتا ہے تو وہ اس پر ادا کرنا فرض ہو گیا۔ اگر اس کے ورثاء ذمہ داری لیتے ہیں اور ان کو لینی چاہیے، ان کے ذمہ یہ فرض ہے، تو تب بھی ان کے ذمہ فرض ہو گئی، میت اس سے بری ذمہ ہو گئی۔ کیا ہم اس بات کو سمجھتے ہیں؟ کیا ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ یہ ذمہ داری قبول کرنا حقیقتاً ذمہ داری ادا کرنا بھی ہے، صرف اعلان کرنا نہیں ہے، وہاں اس ذمہ داری کو نبھانا فرض ہو چکا ہے، اس سے جان نہیں چھوٹے گی۔ اب ذرا آپ دیکھیں اور غور کریں، ابو قتادہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی مجھ سے ملے اور میری آپ سے ملاقات ہوئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے یہ سوال کیا، ما صنعت الدیناران، وہ 2 دیناروں کا کیا ہوا جو ذمہ داری تو نے قبول کی تھی؟ ما صنعت الدیناران، کہتے کہ جب بھی ملتے مجھے ان 2 دیناروں کے بارے میں سوال کرتے۔ آخرکار کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ 2 دینار میں نے اس کا قرض ادا کر دیا۔ یہ لمحہ فکریہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر یہ بات سن کر کے فرمایا، الآن حین بردت علیہ جلدہ،
اس کا قرض ادا کرنے کے بعد اب اس کے چمڑے کو سکون ملا ہے، ٹھنڈا ہوا ہے۔ جب تک تم نے یہ قرض ادا نہیں کیا تھا اس کے جسم کو سکون نہیں تھا، وہ تکلیف میں تھا۔ یہ جو الفاظ ہم نے اب بیان کیے ہیں مستدرک حاکم میں ہے، سند اس کی حسن ہے۔ تو اس سے اندازہ کر لیں کہ باوجود اس کے کہ مقروض آدمی کو بری ذمہ قرار دے دیا، لیکن اس کو سکون تب ملے گا جب اس کی طرف سے قرض ادا کیا جائے گا، جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں اور ہمارے لیے ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ جب تو ہمیں دنیا سے لے کر کے جائے تو ہمارے اوپر کوئی قرض نہ ہو۔ میرے والد صاحب رحمہ اللہ وہ اپنی وفات سے 30 سال پہلے 30 ایئر ہمیشہ ہمیں یہ بات کہا کرتے تھے کہ بیٹا میں نے کسی کا ایک آنا نہیں دینا، لینے ہیں میں نے لوگوں سے لاکھوں، ہم نے کبھی پوچھا نہیں کن سے لینے، انہوں نے کبھی بتایا نہیں۔ میں اس کو بھی گستاخی سمجھتا تھا کہ والد صاحب کو مجبور کیا جائے کہ آپ نے کس کس سے پیسے لینے، اگر وہ مناسب سمجھیں گے تو بتا دیں، وہ مناسب نہیں سمجھتے، وہ نہیں بتانا چاہتے تو میں نے کبھی سوال نہیں کیا۔ کسی آدمی نے والد صاحب کا قرض جو ان لوگوں کے ذمہ تھا ادا نہیں کیا، کسی شخص نے ہم سے رابطہ نہیں کیا۔ او بھائی جو زندگی میں نہیں دے رہے تو مرنے کے بعد ان لوگوں نے کیا وہ ادا کرنا؟ وہ تو شکرانے کے نفل پڑھتے ہوں گے، فوت ہو گئے، اور ان کے ورثاء کو اس بات کا علم نہیں ہے۔ ایک شخص کے متعلق ہمیں علم ہوا تھا، والد صاحب نے ہی ذکر کیا، والد صاحب کبھی کبھی جا کے اس سے تقاضا کرتے تھے، تو ہم نے اسے رغبت دلائی کہ والد صاحب کا جو قرض آپ کے ذمہ ہے وہ ادا کر دیں۔ انہوں نے بھی بہت مشکل سے وہ قرض ادا کیا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ جو تعلیمات دی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ہی اپنے معاملات کو کلیئر کر کے جائیں۔ یہ اتنا انتہائی سنگین ترین معاملہ ہے، یہ آگے بات آ رہی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مسئلہ بھی سمجھایا اور بتایا کہ اگر کوئی مقروض شخص قرض خواہ کے مطالبہ پر کسی مالدار آدمی کے پاس اسے لے جاتا ہے کہ میں نے اس کا قرض ادا کرنا ہے، آپ اس کی ذمہ داری قبول کر لیں، اس نے اس مالدار آدمی سے کچھ نہیں لینا، لیکن ہمدردی، خیر خواہی، معاشرہ کی بلندی، اعلیٰ سوچ اور فکر کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے، توفیق دی ہے، اس کو کیا تعلیم دی؟ کہا کہ جب کوئی شخص قرض خواہ کو کسی مالدار آدمی کے پاس لے کر کے آئے اور اس سے مطالبہ کرے کہ آپ میرے قرض کی ذمہ داری لے لیں، تو اسے چاہیے کہ وہ اس کے قرض کی ذمہ داری لے۔ آپ مجھے بتائیں کہ کسی اور دین میں ایسی تعلیمات ہیں، ایسی ہمدردی اور خیر خواہی
کہ اصول و ضوابط کسی اور دین میں موجود ہیں؟ تو مالدار لوگوں کو یہ ترغیب دلائی گئی، ان کو یہ بات بتائی گئی کہ تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تم لوگ حوالہ قرض کو قبول کرو۔ بخاری اور مسلم میں یہ روایت موجود ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ماتال الغنی ظلم، غنی کا ٹال مٹول سے کام لینا، وقت مقررہ پر قرض ادا نہ کرنا، یہ ظلم ہے۔ اس حدیث پہ ہم پہلے بھی بات کر چکے، لیکن یہ روایت الگ ہے اگلے حدیث کے حصہ کے ساتھ کہ فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِينٍ فَلْيَتْبِعْ، کہ جب کسی سے یہ تقاضا کیا جائے کہ تو میرے قرض کی ذمہ داری لے لے، تو اس مالدار آدمی کو چاہیے کہ وہ اس کی ذمہ داری کو قبول کرے۔ پھر شریعت کے احکامات دیکھیں، نادار، فقیر، مسکین آدمی، اس کی اعانت اسلامی معاشرہ کے اوپر لازم ہے کہ اسلامی معاشرہ جو ہے سب لوگ مسلمان مل کر کے اس کے ساتھ تعاون کریں، اور جیسے کسی کے اوپر مصیبت آتی ہے، سیلاب آ گیا، اس میں اس کا مال و اسباب ضائع ہو گیا، یا جیسا کہ زلزلہ آیا، جیسے ان کے ساتھ تعاون کرنا لازم اور ضروری ہے، اسی طریقے سے مقروض لوگوں کے ساتھ تعاون کرنا اور ان کا قرض اتروانا، یہ بھی اسلامی معاشرہ کی ذمہ داری ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سلسلہ میں جو تعلیمات دی ہیں، ویسے تو ہمیں یہ مسائل معلوم ہے، اللہ کی توفیق سے ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ مقروض لوگوں کا حصہ بیان کرتا ہے۔ اس کو اس لیے بیان کیا گیا کہ معاشرہ کی ذمہ داری ہے، تو فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین فی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ کہ صدقات یعنی زکوٰۃ یہ فرض کی گئی ہے تمہارے اوپر، تو اس میں کن کا حصہ ہے؟ 8 مصرف بیان کیے ہیں قرآن مجید، فقراء، مساکین، فقیر اور مسکین میں فرق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ فقیر در در جا کر کے سوال کرتا ہے، مانگتا ہے، اور مسکین کسی سے سوال نہیں کرتا، وہ سفید پوش اپنے آپ کو چھپاتا ہے۔ والعاملین علیہا، جو لوگ زکوٰۃ اکٹھی کرنے والے ہیں، یہ فریضہ سر انجام دینے والے ہیں، ان کو حکومت نے ذمہ داری سونپی ہے، ان کا بھی اس زکوٰۃ میں حصہ ہے، باوجود اس کے کہ یہ صاحب نصاب ہوں، خود زکوٰۃ دیتے ہوں۔ یہ بھی شریعت کی بہت بڑی حکمت ہے۔ آپ دیکھیں 2 صورتیں پیدا ہوں گی اگر ان کو حصہ نہیں دیا جائے گا، یا تو وہ کام نہیں کریں گے یا پھر کرپشن کریں گے۔ تو اس لیے جب ان کو حصہ دیا جائے گا تو ان کو کام کرنا پڑے گا، اور ان کی ذمہ داری ہوگی، اور ان سے باز پرس ہوگی کہ آپ یہ ذمہ داری کیوں نہیں نبھا رہے، اور پھر ان کا چیک اینڈ بیلنس بھی ہوگا کہ بھی آپ کرپشن نہیں کر سکتے۔ جب آپ کا حصہ مقرر ہے اس میں،
تو پھر آپ کرپشن نہیں کر سکتے۔ والمؤلفۃ قلوبہم، تالیف قلوب کے لیے جو لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہوں ان کو اسلام پر قائم رکھنے کے لیے زکوٰۃ میں سے حصہ دینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت عملی آپ دیکھیں، فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفوان سے 200 زرہیں اور نیزے، تلواریں، اسلحہ ادھار مانگا۔ یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ جب آپ نے تقاضا کیا تو اس نے آپ سے سوال کیا، اغصباً او عاریہ، کیا یہ زبردستی آپ مجھ سے وصول کریں گے اور غصب کر لیں گے یا ادھار مانگ رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ادھار مانگ رہا ہوں۔ اس نے دے دیے۔ حنین کی جنگ ہوئی، بہت زیادہ مال و دولت، مال غنیمت مسلمانوں کے حصے میں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو 100 اونٹ بما ساز و سامان کے اور اس سے جو ادھار لی تھی، تلواریں، نیزے، زرہیں وغیرہ، وہ بھی سب کچھ واپس کر دی۔ صفوان کہتے ہیں کہ اس سے پہلے میرے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی محبت نہیں تھی، نفرت تھی۔ آپ نے مجھے اتنی خطیر رقم دے دی، اتنا مال دے دیا، 100 اونٹ بما ساز و سامان۔ تو کہتے ہیں کہ میرے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت رچ بس گئی۔ اس کے بعد اسلام قبول کر لیا۔ یہ تالیف قلوب۔ اور اس کے برعکس آپ نے انصار کو بالکلیہ محروم کر دی، اور جتنے بڑے بڑے سرداران قریش تھے ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ مال و دولت سے نوازا، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ اسلام وصول نہیں کرتا، دیتا ہے۔ یہ مثال قائم کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور دنیا کی تاریخ ایسی مثالیں پیش کرنے سے عاجز اور قاصر ہے۔ اور پھر رقاب اور گردنوں کے آزاد کرانے میں، غلام لونڈیاں ہیں، ان کو آزاد کرانے کے لیے زکوٰۃ میں سے ان کا بھی حصہ دو۔ والغارمین، اور مقروض لوگ یا ایسے لوگ جن کے اوپر چٹی پڑ گئی ہے، کسی نے کسی کی ضمانت دے دی، وہ آدمی بھاگ گیا، یہ بیچارہ پھنس گیا، اب یہ اس چٹی کو ادا نہیں کر سکتا، جو ذمہ داری اس نے قبول کی ہے، یہ ضامن بنا ہے۔ اب تو خیر ویسے ہی بہت زیادہ فراڈ ہو رہا ہے، اور پاکستانی سعودیہ میں لوگوں کو بلوا کر کے ان کے نام سے اکاؤنٹ کھلوا کر کے کارڈ بنا کر کے ان کو واپس بھیج دیتے ہیں، اور ان کے کارڈ استعمال کر کے ان کے نام پر پیسے ادھار لیتے رہتے ہیں۔ یہ شرف صرف پاکستانیوں کو حاصل ہے، دنیا میں کوئی اور قوم ایسے فراڈ نہیں کرتی جیسے فراڈ پاکستانی کرتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہرحال تو یہ مقروض لوگوں کے لیے شریعت نے زکوٰۃ میں ان کا حصہ رکھا ہے۔ وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے۔ فی سبیل اللہ میں عمومی طور پر مفسرین کا یہ خیال ہے کہ اس سے مراد حج اور جہاد کے لیے جانے والے لوگ، ان کے ساتھ تعاون کیا جائے، لیکن جو محقق علماء ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ اس میں مساجد، مدارس اور دین سے ریلیٹڈ تمام معاملات شامل ہیں، اور ہم اس بات کو صحیح سمجھتے ہیں۔ لیکن اس میں تھوڑی سی تفصیل کہ بعض اہل علم نے
یہ بات کہی ہے کہ جس مسجد کے متولی حضرات انتظامیہ نمازی مالدار ہوں وہ مسجد پر زکوٰۃ صرف نہ کریں، جو جماعتیں کمزور ہیں وہ زکوٰۃ صرف کریں، وہ خرچ کریں۔ وابن السبیل، اور مسافر آدمی کے اس کے ساتھ کوئی ہاتھ ہو گیا، یا ویسے ہی وہ جس قدر اپنا خرچ لے کر کے آیا تھا اسے اندازہ نہیں تھا، یا زیادہ ٹائم اسے سفر میں صرف کرنے کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے، کسی اور بات کی وجہ سے گزارنا پڑا، تو اب اس کے پاس سفر خرچ نہیں ہے، زیادہ راہ نہیں ہے، تو اسے بھی زکوٰۃ میں سے حصہ دیا جائے۔ فریضۃ من اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ فرض ہے۔ یہ چیزیں ملحوظ خاطر رہنی چاہیے۔ اب ذرا دیکھیے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اصیب رجل فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی ثمار ابتاعها فلم یبلغ ذلك وفاء دینہ، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خذوا ما وجدتم ولیس لکم الا ذلک، کہ ایک آدمی نے باغ پھل والا وہ خریدا کسی سے، اس کا پھل خرید لیا، اسے اس میں خسارہ ہو گیا، تو اس کے اوپر بہت زیادہ قرض کی ذمہ داری آ گئی۔ اس کے متعلق دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے کہا تصدقوا علیہ، بھئی اس میں صدقہ کرو، فصدق علیہ، تو لوگوں نے صدقہ کیا خوب، فلم یبلغ ذلک وفاء علیہ، وفاء دینہ، تو جو صدقہ کیا گیا ان کے اوپر وہ اتنا نہیں تھا کہ جس سے ان کا قرض ادا ہو جاتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرض خواہ سے یہ بات کہی، خذوا ما وجدتم، جو تمہیں حاصل ہو گیا ہے یہ لے لو، وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ، اب تمہارے لیے یہی کچھ ہے جو ملا ہے، بس باقی تمہیں نہیں ملے گا، ان کو چھوڑ دو۔ تو یوں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلے کر کے، لوگوں کو ترغیب دلا کر کے اور لوگوں سے اس کا قرض ادا کروانے کے لیے محنت اور کوشش کرنے کے باوجود جب اس کا پورا قرض ادا نہیں ہوا تو قرض خواہ کو کہا کہ بس لے لو جو کچھ مل رہا ہے، باقی چھوڑ دو اس کو، اب تمہیں اور کچھ نہیں ملے گا۔ اور بھائی یہ تو اصول اور قانون ہے، جس کا دیوالیہ ہو جائے تو لوگ جو ہے اس سے ہمدردی اور خیر خواہی کے جذبات رکھتے ہوئے اسے معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ باتیں سمجھائی گئیں کہ واقعتاً یہ شخص جو ہے یہ اس قدر آپ کا قرض ادا نہیں کر سکتا، لہذا یہ وصول کر لو اور باقی اس کو چھوڑ دو، اب آپ کو کچھ نہیں ملے گا، آپ کا حق ختم ہو۔ یہ روایت صحیح مسلم میں موجود ہے۔ اب اس سلسلہ میں دیکھیں کہ سوال کون کون لوگ کر سکتے، کس کس شخص کے لیے مانگا جا سکتا ہے۔ مثلا میں کسی کے ساتھ تعاون کروانا چاہتا ہوں تو مجھے یہ چیز دیکھنا ہوگی، تو یہ حدیث میں 3 صورتیں بیان ہوئی ہیں، جیسا کہ مسلم حاکم کی روایت ہے اور سند اس کی حسن ہے۔ ایک تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ذی دم موجع، اذیت ناک خون والی دیت، کہ کسی کے ذمہ دیت آ گئی، ان سے آدمی قتل ہو گیا، اب قاتل اور اس کے ورثاء وہ دیت ادا کرنے کی ہمت اور طاقت نہیں رکھتے، وہ سوال کر سکتے ہیں اور لوگ ان کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ شخص، اور یہ بات ملحوظ خاطر رہنی چاہیے کہ جو دیت قاتل پر آتی ہے
وہ قاتل نے صرف اکیلے نے ادا نہیں کرنی ہوتی. شریعت یہ کہتی ہے کہ اس کا پورا خاندان جو ہے وہ مل کر کے یہ دیت ادا کرے گا تاکہ یہ ساری زندگی تکبر، غرور اور فخر نہ کر سکے. اس کو ایک اور اینگل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ آپ کے لیے اچنبھے کی بات ہوگی، لیکن شریعت کا مزاج دیکھیں کس قدر گہرائی موجود ہے اور معاشرے کی اصلاح کیسے ہوتی ہے. اگر کوئی عورت کسی کو قتل کر دے اور وہ مقتول کے ورثاء اس بات پر راضی ہو جائیں کہ ہمیں دیت ادا کی جائے، یا قتل خطا ہو، جیسے وہ گاڑی کے نیچے آ گیا اور نتاشا کا جو معاملہ تھا، تو شریعت کہتی ہے کہ اس عورت کی دیت اس کا خاوند ادا نہیں کرے گا، بلکہ اس کے ورثاء، والدین، بہن بھائی، چچا، ماموں، خالو، ددیال اور ننیال والے وہ دیت ادا کریں. اس میں کیا حکمت ہے؟ جس عورت کا خاوند اس کی دیت ادا کرے گا اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی برڈن نہیں ہو، وہ فخر کرے گی. پھر کیا ہوا جی میرے خاوند نے دیت ادا کر. لیکن جب اس کے بھائی، اس کے ماں باپ، اس کی بہنیں، اس کے عزیز و اقارب پیچھے والے ادا کریں گے تو ساری زندگی سر نہیں اٹھا سکے گی. بھابھیوں کے سامنے، بہنوں کے سامنے، بھائیوں کے سامنے ہمیشہ سر نیچا رکھے گی اور اصلاح ہو جائے گی. کسی نے تانا دے دیا تو ساری زندگی آپ کو معلوم ہے کہ اس کا جواب نہیں دے پائے. تو شریعت کے اندر یہ حکمت موجود ہے کہ قاتل کے خاندان والے مل کر کے جب وہ دیت ادا کریں گے تو سب کو یہ بات معلوم ہے کہ ہمیں بھی چٹی پڑی ہے، ہم نے اس کی جگہ پر یہ چٹی دی ہے، تو ساری زندگی وہ انسان کا بچہ بن کے رہے گا، دوبارہ سے ایسی حرکت کرنے کی کوشش نہیں کرے گا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ذی دم موجع اذیت نا خون والی دیت او غرم مفزع، یا بھاری قرض والے جس کے اوپر اتنا زیادہ قرض ہے کہ وہ اس کے ادا کرنے کی ہمت اور طاقت نہیں رکھتا. دوسرا شخص جس کے لیے سوال کیا جا سکتا ہے، جو سوال کر سکتا ہے، مانگ سکتا ہے. تیسرا شخص او فقر مدخن، یا شدید فقر والے. ان کے علاوہ کسی کو سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے، مانگنے کی اجازت نہیں ہے. تو ہمارے معاشرہ میں تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ٹرینڈ ہے، باقاعدہ یہ مانگنے کے لیے بیرون ملک سفر کر کے جاتے ہیں. خلیجی ممالک میں مسلمانوں نے، پاکستانیوں نے ہمارا نام خوب روشن کیا. سعودیہ میں ہزاروں کی تعداد میں جا کر کے یہ کام کیا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ عربی کی ضرب المثل ہے کہ الناس علی دین ملوکہم، لوگ بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں، جو حکمران کرتے ہیں پھر عوام بھی وہی کام شروع کر دیتے ہیں. یہ جو آپ سوٹ پہنے بیٹھے نا سب لوگ، شلوار قمیض ایک رنگ کا، یہ آپ کو معلوم ہے کب سے شروع ہوا؟ پہلے کرتا ہوتا تھا یا قمیض ہوتی تھی، اس کے ساتھ دھاری دار پاجامہ ہوتا تھا یا سفید پاجامہ ہوتا تھا کرتے کے ساتھ. یہ والا کلچر نہیں تھا، یہ بھٹو صاحب نے عوامی سوٹ کے نام سے متعارف کروایا. اس کے بعد لوگوں کے اندر یہ چیز عام ہو گئی. اب وہ رواج ہی نہیں رہا کرتے کا اور پاجامے کا اور لکیروں والا پاجامہ پہننے کا. یہ حکمرانوں کے اثرات ہوتے ہیں لوگوں کو. جب حکومت والے حکمران جا کر کے مانگیں گے، در در پہ سوال کریں گے، کشکول لے کے جائیں گے، تو عوام کا کیا حال ہو؟ عوام بھی اسی طرح سے سوال کریں گے، ایسے ہی مانگیں گے. اور سب سے آسان دھندا لوگوں کو مانگنے کا ہی لگتا ہے.
کبھی انشاءاللہ اس پہ مستقل ایک خطبہ دیں گے اور آپ حیران و ششدر رہ جائیں گے کہ یہ مانگنے والے کتنے امیر کبیر لوگ ہیں، کبھی آپ تصور نہیں کر سکتے، کیونکہ ہر وقت مانگنا، ہر چیز مانگنی ہے، خرچہ کوئی نہیں۔ انا للہ و انا الیہ۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا معاملہ آیا کہ وہ مقروض ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا اور سوال کیا، پوچھا کہ فلاں قبیلے کے لوگ موجود ہیں؟ اگر کوئی شخص اس قبیلے کا موجود ہے تو وہ کھڑا ہو جائے۔ کوئی آدمی کھڑا نہیں ہوا۔ دوبارہ آپ علیہ السلام نے سوال کیا، فلاں قبیلے کا کوئی آدمی موجود ہے تو وہ کھڑا ہو جائے۔ کوئی آدمی کھڑا نہیں ہوا۔ تیسری مرتبہ آپ نے پھر پوچھا اور کہا، فلاں قبیلے کا کوئی آدمی مجلس میں موجود ہے، یہاں حاضر ہے تو وہ کھڑا ہو جائے۔ تو ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جب میں نے 2 مرتبہ پہلے سوال کیا تم کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ تمہیں تو پہلی مرتبہ ہی سن کر کے فوراً کھڑے ہونا چاہیے تھا، تم کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بتایا کہ تمہارے قبیلے کا آدمی، یہ قابل غور بات ہے، ان صاحبکم محبوس بباب الجنہ بدین علیہ، تمہارا ساتھی قبیلے کا آدمی اپنے قرض کی وجہ سے جنت کے دروازہ پر روکا گیا ہے، اسے آگے نہیں جانے دیا جا رہا، لہذا اس کے ساتھ تعاون کرو، اس کا قرض اتارو، اس کی ذمہ داری قبول کرو۔ اللہ اکبر۔ اس سے پتہ چلا کہ عزیز و اقارب، خاندان، قوم، قبیلہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے میں سے کسی مقروض آدمی کا قرض اتارے۔ اللہ اکبر۔ دوسری ایک روایت میں ہے جو کہ مسند حاکم میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا قبیلے والوں کو مخاطب کر کے، تمہارا ساتھی، اللہ اکبر، وہ یا تو جہنم میں چلا جائے گا یا تم فدیہ دے کر کے، قرض اتار کر کے اس کو جنت کا حقدار بنا دو۔ یعنی اسلامی معاشرہ کے اندر رہتے ہوئے یہ سب کی ذمہ داری ہے، خاندان، قوم، قبیلہ، برادری، ان کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بھی اپنی برادری کے، خاندان کے، قبیلے کے آدمی کو اس حالت میں دنیا سے کوچ کر گیا اور اس کا قرض نہیں اتارا گیا تو اسے جہنم سے آزاد کروائیں، اور جنت کے دروازہ پر روکا ہوا ہے تو اس کو جنت میں داخلے کا سبب بنے، اس کا قرض اتارے۔ یہ ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عائد کی ہے۔ پھر اس کے بعد اسلامی ریاست کی یہ ذمہ داری کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت، کہتے ہیں کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بھی شخص کا جنازہ پڑھانے سے پہلے سوال کرتے کہ اس کے اوپر قرض ہے؟ اگر کہا جاتا کہ اس کے اوپر قرض ہے تو آپ فرماتے کہ تم اس کی نماز جنازہ پڑھا دو۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، لیکن جب فتوحات ہو گئیں، یہ سلسلہ ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا اولا بالمؤمنین من انفسہم، میں مومنوں
کی جانوں پر زیادہ ان کی نسبت حق رکھتا۔ فمن توفی من المؤمنین فترک دینا فعلی قضاؤہ۔ اب اگر کوئی مسلمان آدمی فوت ہو جائے گا ایمان والوں میں سے، اس کے ذمہ قرض ہوگا تو وہ قرض میں ادا کروں گا، اور اگر وہ اپنے پیچھے ورثہ چھوڑ کر کے جاتا ہے تو وہ اس کے وارثوں کا ہو، ہم اس میں سے کچھ وصول نہیں کریں گے، لیکن اس کے ذمہ قرض ہوگا تو وہ ہم ادا کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل، آپ علیہ السلام حاکم بھی تھے اور یہ بات سمجھائی اور بتائی اور دنیا کو پیغام دیا کہ اسلامی ریاست کے حکمرانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ مسلمانوں کے قرض بھی اتاریں۔ اور آپ دیکھ لیں، اللہ اکبر، 5ویں خلیفہ راشد عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کا واقعہ کتاب الاموال میں موجود ہے کہ انہوں نے عراق کے گورنر کو یہ خط لکھا، عبد الحمید بن عبد الرحمن، کہ بھائی جو کچھ بیت المال میں عطیات آتے ہیں، صدقہ و خیرات آتا ہے، زکوٰۃ آتی ہے، مال غنیمت آتا ہے، تو لوگوں کو دو، اس میں سے خرچ کرو۔ اس نے لکھا جی میں نے سب لوگوں کو تقسیم کر دیا، مال اب بھی بیت المال میں موجود ہے۔ تو انہوں نے خط لکھا کہ پھر ایسا کرو کہ اگر کسی شخص نے احمقانہ طور پر یا فضول خرچی کے طور پر قرض نہیں لیا، اس کے ذمہ قرض ہے، تو ہر اس شخص کا قرض ادا کر دو۔ بیت المال میں سے قرض کی ادائیگی، یہاں تو ہمارا خون نچوڑنے کی ہر اعتبار سے کوشش کی جاتی ہے ٹیکسز کے ذریعے، اور اتنے ٹیکس لیے جاتے ہیں کہ دنیا میں کسی ملک میں اتنے زیادہ ٹیکس وصول نہیں کیے جاتے جتنے ہم سے وصول کیے جاتے ہیں، اور ایک ہی مد میں 5 مرتبہ ٹیکس وصول کیا جاتا ہے، اور پھر کہتے ہیں یہ ٹیکس نہیں دیتے۔ انا للہ و انا الیہ۔ آپ بجلی کا بل دیکھ لیں، گیس کا بل دیکھ لیں، اس کے علاوہ معاملات دیکھ لیں، ایسے ایسے ٹیکس عائد کیے گئے ہیں کہ جن کا وجود اور ثبوت ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ تمام ٹیکس ہم سے وصول کیے جاتے ہیں اور اس کے اگینسٹ ہمیں کچھ بھی نہیں دیا جاتا۔ اگر یورپ کی مثال پیش کرتے ہو تو یورپی معاشرہ میں لوگوں سے جو ٹیکس وصول کیے جاتے ہیں تو وہ ان پر خرچ کیے جاتے ہیں۔ جب آدمی کام کاج کرنے کے اہل نہیں رہتا، اس کو باقاعدہ طور پر سپورٹ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص بیمار ہو گیا، اس کی تمام تر ذمہ داری گورنمنٹ پہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس سے ٹیکس لیا ہے، اب اس پہ خرچ کرنا ہماری ذمہ داری۔ ہماری ایک عزیزہ تھی وہاں انگلینڈ میں، اس میں فالج ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ اس کو 2 نرسیں دی جائیں گی جو اس کی خدمت کریں گی 12 گھنٹے۔ اس کی بیٹی نے کہا کہ چلو میں بھی ذمہ داری قبول کرتی ہوں۔ وہ اپنی ماں کو سنبھالتی ہے لیکن گورنمنٹ اس کو پے کر رہی ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستوں، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ اسلامی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے مقروض آدمیوں کا قرض اتارے۔ اللہ اکبر۔ آخری بات، وقت کی قلت کے پیش نظر یہ بات یاد رکھے، اگر کوئی شخص فوت ہونے والے کی طرف سے قرض کی ذمہ داری لے لیتا ہے، قبول کر لیتا ہے، تو وہ اس کے ذمہ فرض ہے، بعد میں وہ اس کا انکار نہیں کر سکتا، مکر نہیں سکتا۔
وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میں اب یہ قرض نہیں اتار سکتا، یا میں نے یہ بات ایسے کہہ دی تھی، اب میرے حالات نہیں ہیں، اب اس کے ذمہ یہ فرض ہے وہ مانگ کر کے دے، وہ اکٹھا کر کے دے، جیسے کیسے اس نے یہ قرض ادا کرنا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو حوالہ قرض کے حوالے سے بات ہوئی تھی، بتائی ہم نے کہ کوئی شخص نادار، مقروض، غریب، فقیر، مسکین کسی مالدار آدمی سے یہ تقاضا کرتا ہے، اس سے کہتا ہے کہ آپ میرے قرض کی ذمہ داری لے لیں، وہ ذمہ داری قبول کر لیتا ہے تو اب اس کے ذمہ فرض ہے، یہ انکار نہیں کر سکتا۔ قرض خواہ کو یہ نہیں کہہ سکتا جی مجھے وہاں سے نہیں مل رہے لہذا میں نہیں دے سکتا۔ ضامن کا بھی یہی مطلب ہے جو ہم پہلے بھی اس کی تفصیل بیان کر چکے، تو لہذا یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ کسی قسم کی حیل و حجت کر کے اس قرض سے جان نہیں چھڑائی جا سکتی جس کی آپ نے ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق دے۔ اور یہ دعا کیا کریں جیسا کہ پہلے بھی ہم توجہ دلا چکے ہیں کہ اللہ تو ہمیں جب دنیا سے لے کے جائے تو اس حال میں لے کے جائے کہ ہمارے اوپر کسی قسم کا کوئی قرض اور بار نہ ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔